اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ بہت آہستہ بولتے ہو آپ لوگ. ایک تو بلیشور بلاتے بہت کم ہے، اور پھر جب آتا ہوں تو آپ لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہو. بولو نا بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی کی شان میں آپ کو بتاؤں، دل خوش ہو جائے گا. بتاؤ آپ کو وہ کیا ہوا معلوم؟ میں یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکومت دی انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر. یوں کہہ دو کہ آپ انسانوں کے بھی نبی، جناتوں کے بھی نبی، چرند درند پرند کے بھی نبی، بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو محمد. اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، ہمارے نبی کا جانا بھی. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں. بولو کہاں جا رہے ہیں؟ وقت ہے نا آپ کے پاس، سنیں گے نا. ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ. ساتھ میں حضرت عمر. ارے بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ تو آپ کو معلوم ہے نا. ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کیا رعب اور دبدبہ تھا. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، وہ کسی گلی میں پاؤں رکھتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. بولو وہ گلی میں کیا رکھتے تھے؟ پاؤں. ہمارے نبی مسکراتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا، ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا بات ہے، میں آتا ہوں کوئی گلی میں آتا ہوں اور اب مسکرانے لگتے. ہمارے نبی نے فرمایا، عمر مسکراؤں نہ تو کیا کروں، تو جس گلی میں پاؤں رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اس کو بھاگتا بھاگتا دیکھتا ہوں تو میرے کو مسکراہٹ آتی ہے کہ عمر تیرا رعب اور دبدبہ کیسا ہے کہ تو پاؤں رکھتا ہے وہاں سے شیطان. اور ہمارا الٹا ہے، ہم پاؤں رکھتے تو او مائی بردر کم ہیئر. مجھے ایک ملا، بہت زمانے پہلے کی بات کرتا ہوں، لاک ڈاؤن سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک ملا، چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں، میرے کو کہتا ہے مولانا یہ صورت میں اتنی ناانصافی ہوتی ہے، اتنے حالات آتے ہیں، یہ تو عمر ہونے چاہیے. تو عمر کہاں پہ؟ ہاں ڈسٹرکٹ صورت میں کون ہونے چاہیے؟ تو عمر. انصاف کر دے. میں نے کہا اے بیٹا، عمر ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا نے میں بھی نہیں ہوتا. ایسا زور کا تیرے کو تماچا مارے ہوتے، داڑھی اڑاتا ہے، اتنا زور کا تماچا مارے ہوتے جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا، تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا. تو ایک سفر ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت عمر. اچھا سفر ہو رہا ہے سننا ہمارے نبی کو امت سے پیار دیکھنا. اچانک ہمارے نبی کا راستہ دیکھو ایسا، یہ اونٹ جا رہا ہے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ہے، جا رہا ہے. وہاں سے ایک اونٹ اور جا رہا ہے. بھائی ہوتا ہے راستے میں اونٹ ایک اور جا رہا ہے، لیکن وہ جو اونٹ جا رہا ہے نا اس کے اوپر ایک بدو بیٹھے ہوئے. بدو یعنی عربی، دیہاتی. اور بالکل وہ پگڑ بڑا پگڑ، میلے کپڑے، جانور بھی میلا، وہ وہاں سے ایسا گزر رہے. اچھا وہ جو بدو جا رہے ہیں نا، دیہاتی ویلیجر، وہ عربی جا رہے، ان کے پاس ایک ٹھیلا بھی رکھا ہوا ہے. وہ ٹھیلا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ ادھر. ہمارے نبی نے کہا عمر انظر الی ذلک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو وہ دکھ رہے. تو حضرت عمر نے کہا دکھ رہے، وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، جنگل کے رہنے والے، وہ اپنا راستہ جا رہے، ہم اپنا. ہمارے نبی نے کہا نہیں، ان کو جا کر کہنا ہے لا الہ الا اللہ، دعوت دینا ہے. ارے بولو ان کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 دن جاوے وہی دعوت تبلیغ کا کام کرے، جو چلا جاوے. ارے دعوت تبلیغ تو ہمارے بدن کے خون میں ہونا چاہیے. جیسا خون دوڑتا ہے نا، ویسا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے بدن میں دوڑنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کلمے کی دعوت دینا. میرے پیارو، اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو سب سے اچھی امت کہا ہے. ہم اچھی امت کیوں ہیں؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ آخری امت، میرے آخری نبی کی آخری امت، اللہ فرماتے بہترین امت ہے. ہم بہترین ہیں. کیوں بہترین ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. برائیوں سے روکتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ. تو ہمارے نبی نے عمر کو کہا عمر وہ دیکھو جا رہے، ان کو بھی ہم کو کلمہ دینا. تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول رہنے دو، ہمارا راستہ ادھر ہے، ان کا راستہ
ادھر, اور وہ دیہاتی ہے, بدو ہے, جاہل ہے, جنگل کا رہنے والا ہے. ان کو دعوت دینے جائیں گے نا, وہ گالیاں دے گا, وہ گالیاں دے گا. اور ان لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ تھوکنے کی, چہرے پہ تھوکے گا, معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ کے رسول ہم جا رہے ہیں نا سفر میں, ہم اپنے راستے پہ, وہ ہمارے نبی کو کتنی محبت ہوگی, فرمایا عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ, میں جاؤں گا. وہ گالی دیں گے نا, وہ چہرے پر تھوکیں گے نا, وہ ماریں گے نا, مجھے گوارا ہے مگر میرا امتی جہنم میں جائے گوارا نہیں. وہ میرا تو امتی, تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا عمر, تمہیں جاہل, دیہاتی, جنگلی, جنگل کا رہنے والا نظر آئے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے میرا امتی نظر آیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں پیچھے رہوں گا, میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں, چلو چلے. اب اونٹ کا راستہ, حالانکہ راستہ ادھر تھا, اب راستہ موڑا, گئے وہاں جا کر ان کو کہا, وہ زمانے میں کسی کا اونٹ اگر روکنا ہو نا تو اونٹ کی لگام کو پکڑ لینے کا, تو سامنے والا سمجھ جاوے کہ اس کو کوئی کام ہے. تو حضرت عمر نے جا کے لگام کو پکڑ لیا, تو وہ جو دیہاتی تھے نا انہوں نے اپنا اونٹ روکا, کیا کام ہے. تو ہمارے نبی اتر گئے, اونٹ سے اتر گئے, کہا میں محمد, بولو میں محمد, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, اللہ کا پیغمبر, لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنت میں جاؤ گے, مجھے سب گوارا ہے مگر تم جہنم میں جاؤ یہ مجھے گوارا. وہ دیہاتی, وہ تو جنگلی دیہاتی, کہا اچھا تم محمد ہے, نام تو تمہارا سنا ہے, نام تمہارا سنا ہے, لوگ تمہیں جادوگر کہتے ہیں, لوگ تمہیں نجومی کہتے ہیں, لوگ تو تمہیں مجنون بھی کہتے ہیں, اور تم میرا راستہ روکتے ہو. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ارے بولو نا, مکہ والے کیا کہتے تھے, جادوگر ہے, نجومی ہے, مجنون ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ نہ تو جادوگر ہے, نہ تو نجومی ہے, نہ تو شاعر ہے, نہ تو مجنون ہے, بلکہ نبیوں کے نبی ہمارے نبی, بولو محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا, تجھے جو کہنا ہے وہ کہہ دے, تو مجھے جادوگر کہہ دے, مجنون کہہ دے, مگر لا الہ, بولو لا الہ. وہ تو دیہاتی تھے نا, دیہاتی, جو گالی دینی تھی دی, جو عادت کے مطابق گالی دینا تھا وہ گالی دیا, لیکن ایک بہت خراب جملہ کہا. کیا فرمایا مانو, وہ دیہاتی نے کہا, کیا کہا, یہ تو شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے, ورنہ محمد میں معاملہ ہی محمد بنتا. وہ دیہاتی کہہ رہا ہے شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا. تو حضرت عمر نے کیا کہا مانو میرے نبی کو, ہمارے نبی اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے, یعنی میرے پاس ہے, آپ کہو تو اس کے ٹکڑے کر دوں ابھی. ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر, عمر خاموش رہو, خاموش رہو, تم یہیں پر رہو, ان سے مجھے بات کرنے دو. ہمارے نبی نے پھر دعوت والا کام شروع کیا, بولو سبحان اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے, کلمہ پڑھو. وہ دیہاتی جو تھا نا اس کے پاس ایک ٹھیلا رکھا تھا, بولو کیا تھا, اس نے وہ ٹھیلا لے کے زمین پر پٹکا یوں, اور خود بھی اونٹ سے اترا, نیچے اترا, اور کہا کہ اس میں مرا ہوا جانور ہے, میں شکار کر کے آیا, خون میں لت پت ہے, یہ مرا ہوا جانور ہے, خون میں لت پت ہے, اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. اب ٹھیلے میں جانور ہے, اور وہ بھی کیسا جانور ہے, مرا ہوا, اور خود شکار کر کے آئے, اور گندا گندا ٹھیلا, خون میں لپٹا ہوا ٹھیلا, اور وہ جانور بھی گو, بولو گو, جس کو اردو میں گو کہتے ہیں, عربی میں ضبن, بولو کیا کہتے ہیں, ضبن کہتے ہیں. وہ جانور ہے جو دکھنے میں بھی بہت شکل کا بہت عجیب ہوتا ہے, تو وہ جانور ہے, اور وہ مرا ہوا جانور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو زندہ کرو تو میں کلمہ پڑھوں گا, باقی زندہ نہیں کرو تو میں کلمہ پڑھنے والا نہیں. ہمارے نبی یہ جب بات ہوئی نا تو حضرت بازو میں کون تھے, حضرت عمر نے کہا سنو, وہ دیہاتی کو کہا کیا زندہ کرنے کا, میرے نبی ایمان لے کر آئے ہیں, مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. بھائی ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ایمان, اسلام, احسان. ہمارے نبی اس لیے آئے کہ مردے کو زندہ کرے. اللہ نے کیا فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نبی کو ہدایت کے واسطے بھیجا ہے۔ مردے کو زندہ، ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا رہنے دو، یہ جو کہتا ہے نا وہ ہوگا۔ کہا کیا تم نے کیا کہا؟ کہا یہ مردہ جانور ہے، اس کو زندہ کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، مجھ سے بات بھی کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ مجھ سے باتیں بھی کرے گا۔ ہم لوگ سوال جواب کوشچن آنسر کریں گے۔ وہ دیہاتی حیران کہ یہ تو میں نے مار ڈالا ہوں، خون میں لت پت ہے۔ ہمارے نبی نے کہا بھلے خون میں لت پت ہے، وہ زندہ بھی ہوگا اور سوال جواب بھی ہوں گے۔ ہمارے نبی نے سنتے جانا، ساتھ میں کہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے وہ ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا، وہ جو بیگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذب قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میرے پیارو حضرت عمر فرماتے، وہ دیہاتی فرماتے، وہ ٹھیلے کا منہ کھلا اور وہ جانور ایسے باہر آیا کہ اس کے بدن پر خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حیران، حضرت عمر بھی حیران، اللہ کے رسول وہ زندہ، اللہ کے رسول وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے کہا زندہ نہیں ہوا، ابھی بات چیت شروع ہوگی، ابھی بات چیت شروع ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے اس کو سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا معلوم؟ من اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ کس کو پوچھ رہے؟ ارے بولو نا، کس کو پوچھ رہے؟ بنو میرے دوستو، محبت کرنے والے بنو تو مصطفیٰ سے کرنے والے بنو، مصطفیٰ سے کرنے والے بنو۔ یہ ہالی ووڈ نے بالی ووڈ کو چھوڑو بھائی، سب الو بنانے کے دھندے۔ معلوم ہے ایک نے میرے کو کہا تھا مولانا آپ نے کوئی فلم دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں بھائی نہیں دیکھی نہیں۔ تو مجھے کہتا ہے ایک آئی ہے وہ دیکھنے جیسی ہے۔ میں نے کہا بھائی قاری احمد علی دیکھنے جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی، لوگ جانتے پہچانتے، لوگ کیا بولیں گے قاری احمد علی پکچر دیکھنے آیا۔ تو بولا ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں دیکھنا تو کوئی اچھا، ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ جو اس نے مجھے کیا کہا تھا، آپ کھانے نہیں آئے مولانا ایوب صاحب؟ نماز پڑھنے، اس لیے میں سوچا کھانا بچ کیوں گیا۔ مولانا ایوب میرے بہت پرانے دوستوں میں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ابھی تو ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آمین۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ میرے کو بولتا ہے فلم دیکھنے کو، تو میں نے اس کو منع کیا کہ میں نے کہا 3 گھنٹے برباد کرنے کے کائے کو جانے کا۔ تو میرے کو کہتا ہے لیکن قاری صاحب دیکھنے جیسا ہے۔ میں نے کہا ہے کیا، میرے کو بتا، کچھ اچھا ہوئے تو منہ پہ کچھ باندھ کے چلے جاتے، لیکن کچھ اچھا تو ہوئے۔ میں کہتا ہے مولانا وہ ہیرو ہے نا، ہیرو کہا، نام بھی لیا، میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے۔ کہتا وہ ہیرو ہے نا، ہیرو، وہ اس کو سامنے 40 دشمن اور سب اس کو ٹھاک کسے مارے؟ تو میں بولا مر گیا ہوگا۔ بولے وہی تو کمال ہے، مرا نہیں وہ۔ بولا مرا کیسا نہیں، جب 40 طرف سے گولی آوے، بھائی ابھی یہاں سے کوئی کھڑا ہوئے نہیں، میرے کو ٹھاک مارے تو ابھی میں سو جاؤں گا۔ تو 40 طرف سے گولی آوے تو کہا نہیں، جب گولی آوے تو ادھر ہو جائے۔ میں نے کہا ادھر سے آوے تو کہا ادھر ہو جاوے، میں نے کہا اوپر سے آوے تو کہا نیچے ہو جاوے، کہا نیچے سے آوے تو کہا اوپر ہو جاوے، کبھی پائپ کے اندر چلا جاوے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتا پھر وہ ہیرو کے ہاتھ میں بندوق آئی، اس نے لیا، تھار سب مر گئے۔ میں نے کہا دیکھنے والا تو بے وقوف، میں نے کہا سننے والا بھی پاؤلی۔ میں نے کہا میرے کو پاؤلی بناتا ہے، وہ 40 بندوق چلی تو نہیں مارا، اس کی ایک بندوق سے چلا۔ کمال کیا ہے معلوم ہے، ہم لوگ وہی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی پاؤلی پنے کو دیکھنے جانے والا پاؤلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آ کر کہے گا واہ کیا ہیرو نے ایکٹنگ کی ہے، واہ واہ واہ۔ ارے پاؤلا تیرے دماغ کے ٹھکانے ہے کہ سب بیچ کے آیا ہے، کچھ سر میں بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے وہ ہیرو نے نا وہ اوپر کی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی۔ میں نے کہا تو پہلے مالے سے لگا؟ تو کہا تھا نا پہلے مالے سے چھلانگ لگاؤں گا فریکچر ہوا۔ میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ہوا نا فریکچر، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اچھا یہ سب جھوٹ، بندوق سے گولی لگی بولو وہ جھوٹ، 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا وہ جھوٹ، جو اس نے محبت کیا وہ، اس کی تو الگ بیوی ہے، وہ محبت تو الگ ہو رہی ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ پورا جھٹا کا جھٹا، کمبخت جھٹا کا جھٹا، لیکن اس کا چہرہ ہم کو پسند آیا، اس کی بال کے سٹائل ہم کو پسند آئے۔
اس کے کپڑے کا ہم کو کلر پسند آیا, اس کے کپڑے کا جو ویسٹرن سٹائل ہے وہ ہم کو پسند آیا, اس کا سگریٹ پینا پسند آیا, اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا. کیا قصور تھا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ کہ ان کا وسلم. چہرہ نہیں پسند آیا, ان کا طریقہ نہیں پسند آیا, جبکہ وہ جھوٹا ہے اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہ تھا, نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ہمارے نبی وہ دیہاتی کو کہتے ہیں یہ جانور زندہ بھی ہوگا اور زندہ ہو گیا. اب کا سوال جواب ہوں گے. ہمارے نبی نے پہلا سوال کس کو پوچھا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس کو پوچھا؟ جانور کو پوچھا. من اللہ, اے جانور تو ابھی زندہ ہوا نا, اللہ کے حکم سے ہوا نا, بتا اللہ کون ہے, بتا اللہ کون ہے. وہ جانور نے جو جواب دیا نا وہ جواب ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوگا. صحیح میں بلیشور والوں, ہمارے دماغ میں وہ جواب نہیں ہوگا جو جانور نے جواب دیا, کیونکہ وہ جانور نہیں بول رہا تھا. کون بلوا رہا تھا؟ اللہ, کیونکہ مردے کو زندہ کیا اللہ نے. اور پھر کیا کہا معلوم جانور نے؟ تم نے سوال پوچھا اللہ کون ہے, فرمایا وہ جانور نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت نعمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور نے کہا تم یہ پوچھتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. وہ جانور کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے, اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے تو سمندر دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے, اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے اور جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے. سبحان اللہ. جواب دینے والا کون ہے؟ جانور نے کہا اب سننا, یہ حضرت عمر بھی کھڑے, وہ دیہاتی بھی کھڑے. جانور نے بتا دیا اللہ کون ہے, جس کا عرش, جس کا کنٹرول زمین, جو سمندر میں راستے بنائے, جو جنت میں رحمت دے وے, جو جہنم میں آگ دے وے. ہمارے نبی نے کہا من انا, بولو سبحان اللہ. دوسرا سوال ہمارے نبی نے جانور کو پوچھا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. یہ تو سوال بہت عجیب تھا کہ میں کون ہوں. اور جانور نے پھر اپنے گردن کو اٹھایا, بولو سبحان اللہ. اور جانور نے پہلا جملہ کیا کہا معلوم؟ پہلا جملہ کہا انت خاتم النبیین, آپ آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انت سید المرسلین, آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں, بولو آپ سارے نبیوں کے. انت سید الاولین والآخرین, آپ اگلوں کے بھی سردار ہو اور پچھلوں کے بھی سردار ہو. ساری دنیا میں اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف آپ کا مرتبہ ہے, بولو محمد الرسول اللہ. اور پھر کیا کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. اس جانور نے کہا وہ جنتی ہو گیا جس نے آپ کی بات کو مان لیا, جس نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا, اور وہ برباد ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلا دیا. ماشاءاللہ. میرے پیارو, وہ جو دیہاتی تھے نا, دیہاتی آئے, اب میرے نبی معاف کرنا, میں ایمان قبول کرنے کے واسطے تیار. وہ کیا منظر ہوگا. ہمارے نبی نے عمر بھی تھے نا وہاں پہ, عمر کو یوں اپنے سینے سے لگایا, ان کو یوں سینے سے لگایا, دونوں سے معانقہ کیا, اور ایک آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.